का दरिया सरेआ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुतिन फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من
في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم मिटते हैं जहां भर के आलम मदीने में मिटते हैं जहां भर के आलम मदीने में मिटते हैं जहां भर के आलम मदीने में
مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں۔ آ جاؤ گناہگاروں، بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگاروں، بے خوف چلے آؤ، کیونکہ سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں۔ اور چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، کس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں۔ اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے، اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے، اور آپ مجھے بڑھ کر، اور آپ مجھے بڑھ کر لے تھام مدینے میں، اور آپ مجھے بڑھ کر لے تھام مدینے میں۔ اور دربار میں جب پہنچوں، اے کاش شاہ اس دم دیدار کا ہو جائے، دیدار کا ہو
عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے کہ مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر شب جمعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات دنیا بھر میں منعقد ہوتے ہیں، اور آج بھی شب جمعہ ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے۔ اس وقت مدنی چینل پر جو اجتماع براہ راست نشر کیا جا رہا ہے یہ ہے شہر فیصل آباد۔ جی ہاں، محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں لیتا ہوا شہر فیصل آباد سے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ میری فیضان مدینہ کے حاضرین سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ برائے کرم اجتماع کے اختتام تر تشریف رکھیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے۔ آئیے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنتے ہیں۔ فرمایا، بے شک اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی بہت زیادہ درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس عمل کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ٹاپک بڑا اہم ہے اور امپورٹنٹ ٹاپک سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم جنت کی خواہش بڑھ جائے گی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش بڑھے گی اور اللہ پاک کے رسول کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ الکریم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہمیشہ ذکر خیر سے ہی کرتا ہوں، یعنی کبھی برائی نہیں کی، اور جب بھی ان کی بات ہو تعریف ہی کرتا ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ کی ایک شان جو میں نے آنکھوں سے دیکھی تھی، اب وہ جو آنکھوں سے دیکھی شان اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خلوتوں کا عاشق تھا،
یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہوتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فوراً حاضر ہو جاتا، علم دین سیکھتا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اکیلے تشریف فرما ہیں، میں نے موقع غنیمت جانا، فوراً حاضر ہو گیا۔ ابھی بیٹھا تھا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے حاضر ہو کر سلام کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا اور پوچھا، اے ابو بکر، تمہیں اس وقت یہاں کیا بات کھینچ لائی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عمر، کیا بات تمہیں اس وقت کھینچ لائی؟ اس وقت کیا بات کھینچ لائی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے، وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا، بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی پوچھا کہ تمہیں اس وقت کیا بات یہاں کھینچ لائی ہے؟ انہوں نے بھی یہی عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں 7 یا 9 کنکریاں تھیں، چھوٹے چھوٹے پتھر کے پیس، پیبلز۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ہتھیلی پر رکھا تو سبحان اللہ، ان کنکریوں نے تسبیح شروع کر دی، اللہ پاک کی حمد بیان شروع کر دی۔ میں اور سب حاضرین ان کی آواز سن رہے تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اور حاضرین جتنے لوگ تھے ان کنکریوں کی تسبیح کی آواز سن رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کنکریاں نیچے زمین پر رکھ دیں، وہ خاموش ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کنکریاں دوبارہ اٹھائیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی، جیسے ہی وہ کنکریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئیں، پھر سے تسبیح کرنے لگی، جس کی آواز ہم اور حاضرین جتنے موجود تھے سب سن رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہی ان کو زمین پر رکھا گیا پھر خاموش ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کنکریاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیں، وہ پھر تسبیح کرنے لگی۔ پھر زمین پر رکھا تو خاموش ہو گئی۔ تیسری بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کنکریاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ کنکریوں نے پھر تسبیح بیان شروع کر دی، زمین پر رکھی گئی تو خاموش ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت کی خلافت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی حاضرین کے ہاتھوں پر کنکریاں رکھیں، مگر کسی کے ہاتھ میں جا کر انہوں نے تسبیح نہیں پڑھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، بیان کردہ حدیث پاک میں ترتیب خلافت کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کنکریاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں آئیں، پھر صدیق اکبر کے ہاتھ میں، پھر فاروق اعظم کے ہاتھ میں، پھر عثمان غنی کے ہاتھ میں، اور خلافت میں بھی یہی ترتیب ہے۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ عثمان غنی۔ اور ان کنکریوں کے تسبیح پڑھنے میں اشارہ ہے کہ جس طرح پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، جلا دینے سے مراد زندہ کر دیے ہیں، اسی طرح
اللہ پاک کے ذکر کو عام کیا، لوگوں کو نیک بنایا، اسلام پھیلایا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ کے طور پر یہ تاثیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئے گی، پھر یہ تاثیر فاروق اعظم کے ہاتھ میں آئے گی، پھر یہ تاثیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ابھی نہیں آیا اس میں، اس کی وجہ کہ وہ موقع پہ موجود نہیں تھے، اس لیے ذکر خیر نہیں آیا۔ اگر وہ حاضر ہوتے وہاں سرکار کی بارگاہ میں تو لازمی بات ہے تسبیح ان کے ہاتھ میں آتی تو بھی تسبیح کرتی، کیونکہ ترتیب میں چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی ترتیب کا ذکر جو ہے اللہ پاک نے پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، اور ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ والے، اس سے مراد صدیق اکبر ہیں، اور کافروں پر سخت فاروق اعظم ہیں، اور آپس میں نرم دل حضرت عثمان غنی ہیں، اور انہیں رکوع کرتے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، یہ چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چار یاران نبی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ دین مبین کی قوت اور طاقت ہے، انہوں نے اسلام کو، دین کو مضبوط کیا اور پورے عالم میں سب طرف اسلام کو پھیلا دیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، کنکریوں والا جو واقعہ سنا، اس میں ایک ایمان افروز بات ہے جس کو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما ہیں، معمول کے مطابق کسی درس کا وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام میں سے کوئی اپنے گھر پہ ہوں گے، کوئی کام کاج پہ ہوں گے، لیکن جب یہ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں سے ایک سوال پوچھا کہ کیا چیز تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ، ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی محبت کھینچ لائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا محبت میں کشش ہوتی ہے، محبت میں کشش ہوتی ہے۔ آج ہم بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کی محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب سرکار سے محبت کرتے ہیں تو نماز کی کشش مسجد میں تو کھینچ کے نہیں لاتی ہم۔ آج کتنے دن ہو گئے درود پاک کی کثرت کیے، درود پاک پڑھے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو درود پاک کی کثرت کہاں ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو تلاوت قرآن، قرآن تو سرکار پر ہی نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت قرآن کی طرف دل کیوں نہیں مائل ہو رہا؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف محبت ہے تو مدینے کا ذکر کیے کتنے دن ہی ہو گئے، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ مدینے کی یاد میں، سرکار کی یاد میں کتنے دن ہو گئے آنسو نہیں آئے؟ آقا کے دیدار کی تمنا کہاں ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنتوں کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر سنتوں پہ عمل کہاں ہے؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، یہ نہیں کہیں گے کہ عشق رسول نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ عشق میں کمزوری ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ سچی محبت نصیب ہو جائے اور جو مجھے دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ذوالحج کی 18 تاریخ جو ہے، یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو عرس پاک ہوتا ہے، آپ کا یوم منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول 18 ذوالحج شریف کو عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ دور کے رشتے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے لگتے ہیں،
اور آپ نے چوتھے یا پانچویں نمبر پر اسلام قبول کیا. بہت فضیلت والے ہیں. اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے. 12 سال تک خلافت کے فرائض سر انجام دیے اور آخر کار 18 ذوالحج شریف کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے. اللہ پاک نے 14ویں پارے سورہ نحل کی آیت نمبر 76 میں ارشاد فرمایا جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے. ترجمان قرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صراط مستقیم پر ہیں, سیدھے راستے پر ہیں اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کا درس دیتے ہیں. اس آیت کریمہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شانیں بیان ہوئیں معلوم ہوئی. نمبر 1, آپ صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلنے والے بھی ہیں. نمبر 2, دوسروں کو نیک راستے کا مسافر بھی بناتے ہیں. ہم میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم غور کریں کہ دعوت اسلامی والوں کا مدنی مقصد کیا ہے؟ اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یعنی 2 اعلی وصف جن پر قرآن کریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمائی, وہ یہ 2 کوالٹیز یہی اپنانی ہے. خود بھی سیدھے راستے پر چلنا ہے اور دوسرے کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے, دوسروں کو بھی ترغیب دلانی ہے, دوسرے کو بھی اٹریکٹ کرنا ہے کہ آئیے نا, آئیے چلتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. جی ہاں, ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ پاک کا انعام نازل ہوا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عبادت کی لذت 4 چیزوں میں پائی ہے. نمبر 1, اللہ پاک کے فرائض کی ادائیگی میں. نمبر 2, اللہ پاک کی حرام چیزوں, اللہ پاک کی گئی حرام چیزوں سے بچنے میں. نمبر 3, رضا الہی کے حصول کے لیے نیکی کی دعوت دینے میں. نمبر 4, اور اللہ پاک کے غضب سے بچنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے عاشقان رسول, یقیناً اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے. آج اچھوں کا ذکر ہو رہا ہے, اشرا مبشرہ کا ذکر ہو رہا ہے, آج صحابی رسول کا ذکر ہو رہا ہے, آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آج ان کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بار بار جنت کی خوشخبری پائی. سبحان اللہ. تو کیا شان ہے آپ کی شانیں بے شمار ہیں. قرآن مجید میں کئی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئیں, احادیث مبارکہ کثیر ہیں جن میں آپ کی شانیں بیان ہوئیں. البتہ آپ کے 3 خاص اوصاف ہیں, کوالٹیز, جو دیگر صحابہ میں بھی موجود تھیں مگر آپ میں ان کا جلوہ زیادہ نظر آتا ہے. وہ 3 اوصاف کون سے ہیں؟ سبحان اللہ. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مشائخ طریقت یعنی بڑے بڑے اولیاء کرام نے نمبر 1 ہدیہ مال و جان یعنی اللہ پاک کے نام پر مال اور جان قربان کرنا. نمبر 2 تسلیم امور یعنی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جانا. نمبر 3 اخلاص ہمیشہ اللہ کی رضا کا طلبگار رہنا. یہ 3 خاص اوصاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے داتا صاحب کی, سبحان اللہ. اور کیا بات ہے عثمان غنی کی, اور کیا بات ہے ان کے آقا مولا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی خاطر
جان قربان کرنا، مال قربان کرنا، یہ صحابہ نے اوروں نے بھی پیش کیا، مگر جس انداز سے عثمان غنی نے پیش کیا یہ انہی کا خاصہ ہے۔ سارے ہی صحابہ یہ تقدیر پر راضی رہنے والے، مگر جس شان سے عثمان غنی رہے یہ آپ کی شان خصوصیت کے ساتھ ہے۔ سارے ہی صحابہ اللہ پاک کی رضا کے طلبگار ہوئے، مگر جس شان سے آپ طلبگار ہوئے اس کی تو یہ آپ ہی کی شان ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک باغوں میں سے باغ میں تھا۔ ایک شخص نے دروازے پر دستک دی، نوک کیا، دروازہ نوک کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ ابھی دروازے پہ کون آیا ہے؟ ابھی تو دروازہ نوک ہوا ہے۔ میرے آقا چونکہ غیب جانتے ہیں، غیب کی خبر دیتے ہیں، نبی کا مطلب ہی غیب کی خبریں دینے والا، قیامت کی خبر دی نا، جنت کی خبر دی نا، جی جہنم کے طبقات کے بعد غائب ہے ہم سے، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں خبر دی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، نبی کا مطلب کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ فرماتے ہیں میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھول دیا تو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی اور انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، یہ اب آنے والے حضرت عمر فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی، انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار غیب کی خبریں جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو بتا دو تمہیں ایک مصیبت پہنچے گی، اس کے بعد یہ جنتی ہے۔ انہیں ایک مصیبت پہنچے گی، اس کے بعد یہ جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور یہ بھی بتایا کہ ان قریب انہیں ایک امتحان درپیش آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت کی خوشخبری ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ مددگار ہے، مجھے جو مصیبت پہنچے گی اللہ کی مدد سے انشاءاللہ الکریم میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب حدیث پاک میں دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی اور بتایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک امتحان سے گزریں گے، پھر اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب شریف۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، وہی ہے پیکر شرم و حیا و ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا گیا کہ تقدیر میں آپ کے لیے امتحان لکھ دیا گیا ہے، آپ کو امتحان سے گزرنا ہوگا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تقدیر پر کس حد تک یقین رکھتے تھے، کس حد تک راضی تھے؟ قرآن مجید میں اس آیت میں سنیے، اللہ پاک نے 21 پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں فرمایا تو ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان میں کچھ وہ ہیں جو شہادت کا رتبہ پا چکے اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ علماء کرام، مفسرین کرام نے فرمایا
کہ ان انتظار کرنے والوں سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک آزمائش لکھی جا چکی ہے, آزمائش سے گھبرا نہیں رہے, واہ وریلا نہیں کر رہے, چیخ نہیں مار رہے. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے واہ وریلا شروع ہو جاتا ہے, آمدن کم ہو جاتی ہے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. آج مصیبت تو بجلی بند ہوئی لوگ شور مچا رہے ہیں, استغفر اللہ من ذالک. ایک وقت کا کھانا نہ ملے شور مچاتے ہیں, ایک کھانا ٹھنڈا ملے تو شور مچاتے ہیں. بے صبری کی طبیعت اتنی ہو گئی, توبہ استغفر اللہ, صبر کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہاں آپ کو بتا دیا گیا کہ آج آزمائش آنے والی ہے, مگر آپ صبر سے گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ آزمائش کیا تھی, وہ امتحان کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کیسے کامیاب ہوئے؟ سنیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آخری سال تھا. کچھ منافقوں نے آپ کے خلاف سازش رچائی, مصر کے لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی, مدینہ پاک میں آ کر آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا, معاشرہ کیا. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اندر ہیں, آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا, باہر سے کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جانے دی جا رہی. کئی دن اسی طرح گزر گئے. آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے بار بار عرض کیا گیا, حضور حکم دیجئے, ہم ان باغیوں کو کچھ ہی دیر میں یہاں سے ہٹا دیں گے. مگر آپ کا ایک ہی جواب تھا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے, میں اس پر صبر کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے صبر کے امتحان. اللہ اکبر. جام شہادت تو پی لیا, مگر مدینہ منورہ میں خون بہانا پسند نہیں کی, خریزی پسند نہیں کی. اللہ اکبر. آپ کے مکان عالی شان پر محاصرہ ہوا, پانی بند کیا گیا. آپ کے رفقا نے جو محاصرہ کیا تھا, جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا, ان سے مقابلے کی, ان کو ہٹانے کی اجازت چاہی, لیکن پیارے آقا لیکن حضرت عثمان غنی نے منع کیا. آپ کے غلام ہتھیار باندھ کر, لیس ہو کر آپ کی بارگاہ میں اجازت دینے حاضر ہوئے, تو آپ نے فرمایا اگر تم میری خوشی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو. سنو, تم میں سے جو کوئی بھی غلام ہتھیار کھول دے گا, میں نے اس کو آزاد کیا. اللہ کی قسم, خون بہانے سے پہلے میرا شہید ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے. میری شہادت لکھ دی گئی ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس کی خوشخبری دی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا, اگر تم نے جنگ کی پھر بھی میری شہادت ہو کر رہے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس مقام پر حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا علمی نقطہ بیان فرمایا. سبحان اللہ. آپ لکھتے ہیں, اس محاصرے کے دوران ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے. عرض کیا, اے امیر المومنین, ہمیں اجازت دیجئے, ہم ان باغیوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا, بھتیجے گھر جائیے, آرام کیجئے, یہاں تک کہ تقدیر کا لکھا غالب آ جائے, ہمیں خون بہانے کی حاجت نہیں ہے. اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ روایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی سیرت والا یہ جو پہلو ہے کہ باغی گھیراؤ کیے ہوئے ہیں, آپ سے مدد کی اجازت چاہی جاتی ہے, عرض کیا جاتا ہے حضور اجازت دیجئے, ہم ان باغیوں کو انجام تک پہنچا دیں گے. پھر بھی کوئی قدم آپ نہیں اٹھاتے, تقدیر سے راضی رہتے ہیں. آپ کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے جو اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کمال مشابہت رکھتا ہے. اور یہ وقت وہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو مجھے فرمائیے. فرمایا حاجت ہے, تم سے نہیں ہے. عرض کیا جس سے حاجت ہے اسی سے عرض کر دیں. فرمایا میرا رب جانتا ہے, لہذا مجھے مانگنے کی حاجت نہیں ہے. میرا رب جانتا ہے میری کیا حاجت. اللہ اکبر. اب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام تھے
جو تسلیم و رضا کے اتنے بلند مقام پر پہنچے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں, آپ مدد نہیں لیتے, اللہ پاک کی لکھی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, بھوکے پیاسے ہیں, امتحان ہے. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کے لیے آتے ہیں, مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مدد نہیں دیتے, بلکہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ شان ہے جس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جھلک نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کتنی مشکل آ جائے, کتنا کٹھن مرحلہ آ جائے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. 40 دن تک گھر کا محاصرہ کیا گیا, پانی بند کر دیا گیا, آپ روزے رکھتے تھے. کھانا بند کر دیا, آپ روزے رکھ رہے ہیں. اطمینان سے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں. انتہائی مشکل حالات آ گئے, مگر خون بہانے پر راضی نہ ہوئے, بلکہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے, صابر رہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش, اے کاش کہ ہمیں صبر نصیب ہو جائے, بے صبری سے نجات مل جائے. معاذ اللہ, لوگ آج اللہ پاک سے شکوے کرتے ہیں, توبہ استغفر اللہ. ایک وقت کا کھانا کم ملے, شکوہ. نوکری چھوٹ جائے, شکوہ. اولاد نہیں ہو رہی, شکوہ. شادی نہیں ہو رہی, شکوہ. اپنا گھر نہیں ہے, شکوہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائی, جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے. نہ شکوہ شکایت نہیں کرتے. ان کو پتا ہے, وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں, ان کے رب کو پتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے رب کو پتا ہے اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے, اس کو پتا ہے. آج ہم بھوکے, ہمارے رب کو پتا ہے. آج ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے, ہمارے رب کو پتا ہے. آج ہمیں تکلیف ہے, ہمارے رب کو پتا ہے. آج ہمیں کوئی ستا رہا ہے, ہمارے رب کو پتا ہے. آج ہمیں کوئی دبا رہا ہے, ہمارے رب کو پتا ہے. کیسے کو دبائے گا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ جوابی کاروائی کرتے ہیں. وہ ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے. اب اس کی غیبتیں, اب اس کی چغلیاں, اب اس پر بہتان, اب اس پر طرح طرح سے طریقے. اب ہم بھی جوابی کاروائی کرتے ہیں. جب جوابی کاروائی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ٹھیک ہے نپٹ لو پھر آپ ہی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کی مدد کی طرف نظر رکھنی چاہیے, صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں؟ اتار تیرے حامیوں, اتار تیرے حامیوں ناصر ہیں مصطفیٰ, کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے؟ مدد ادھر سے آتی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان, سبحان اللہ. 18 ذوالحج شریف اور عرس عثمان غنی, سبحان اللہ. آپ کے بے مثال صبر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی جان راہ خدا میں قربان کی, اور یہی وہ خاصہ ہے. اسی طرح آپ کی مالی قربانیاں بھی ہیں, ایک بار نہیں بلکہ بار بار. خود مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ جنت خریدی ہے. بیر روما یعنی روما نامی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. مسجد الحرام شریف کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر پیش کی. جیش الاسرا یعنی غزوہ تبوک کے وقت لشکر کے لیے دل کھول کر اپنا مال اسباب پیش کیے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی. روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کا لشکر تھا. راستے میں ایک مقام پر بہت مشکل پیش آئی, کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں, شدید گرمی تھی, بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی. اس حالت میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے چہروں پر افسردگی کے آثار دکھائی دینے لگے, جبکہ منافقین جو تھے وہ خوش ہو رہے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کی قسم, سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہارے پاس رزق بھیج دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی لشکر میں موجود تھے.
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمان مصطفیٰ سنا تو فوراً انتظام کرنا شروع کر دیا. آپ نے غلے سے بھرے، گرین اناج سے بھرے 7 اونٹ خرید کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے. جب یہ صحابہ کرام نے اونٹ دیکھے، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار آئے، منافقین کے چہرے پر غم آیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب 7 اونٹ پیش کیے گئے تو فرمائے یہ کیا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تحفہ بھیجا ہے، گفٹ کیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو کہتے میں نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اتنے اٹھا دیے کہ آپ کے مبارک ہاتھ سر مبارک سے بلند ہو گئے، اور ایسی دعا فرمائی عثمان غنی کے لیے کہ میں نے آپ کو ایسی دعا کسی کے لیے کرتے نہیں دیکھا. ایک روایت میں ہے آپ نے دعا کی یا اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے تیسرے خلیفہ، کتنی خوش بختی ہے کہ قابل رشک بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری رات عثمان غنی رضی اللہ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس سے راضی ہو جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ پاک بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے. جی ہاں، اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک سب اگلوں اور پچھلوں کو جمع کر کے اپنے محبوب سے فرمائے گا، اے محبوب یہ سب میری رضا چاہتے ہیں لیکن اے میرے محبوب میں آپ کی رضا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کسی کو رضائے مصطفیٰ مل جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب کو راضی کرنا ہے تو ہمیں نیک کام کرنے چاہیے. اللہ پاک کے محبوب کو راضی کرنا ہے تو گناہوں سے بچنے چاہیے. اللہ پاک کے محبوب کو راضی کرنا ہے تو درود پاک پڑھنے چاہیے. اللہ پاک کے محبوب کو راضی کرنا ہے تلاوت قرآن کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دکھیارے لوگ ہیں، جو دکھی پر لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور کریں، ان کی حاجت پوری کریں، ان کو تکلیف نہ دیں. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کے ساتھ ہمدردی کریں، دوسروں کے کام آئیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں گے، اللہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم امت سے محبت کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں لوگ جنت میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں لوگ اس امت سے ان کے نبی راضی ہو جائیں، چلو بھائی نماز پڑھ لو، چلو بھائی سنت پہ عمل کر لو، یہ سب جنت میں چلے جائیں، چلو مسلمانوں یوں کر لو، چلو عاشقان رسول یوں کر لیں. محبت کرتے ہیں نا، تو یہ اولیاء کرام کا خاصہ ہوتا ہے. اللہ پاک کیوں بلند مقام دیتا ہے؟ یہ نبی کی امت سے محبت کرتے ہیں. تو آج نیکی کی دعوت کیوں دینی ہے؟ آج علاقائی دورہ کیوں کرنا ہے؟ آج قافلوں میں سفر کیوں کرنا ہے؟ آج جوک درس کیوں کرنا ہے؟ آج مدرسۃ المدینہ بالغان کیوں پڑھانا ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت ہے. اگر میں نے اپنے لیے جنت پسند کی ہے تو مجھے میرے بھائی کے لیے بھی پسند ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی پسند ہے، مجھے اپنے ماں باپ کے لیے پسند ہے، مجھے اپنے ہمسائے کے لیے پسند ہے، مجھے اپنے محلے داروں کے لیے پسند ہے، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کے لیے پسند ہے کہ میرے آقا کا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ جائے، کوئی امتی تکلیف میں نہ ہو. تو کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی، دعوت اسلامی کردار سازی کر رہی ہے نا. امیر علیہ سنت نے کیا کیا؟ مسلمان دھوکہ نہ دیں، مسلمان جھوٹ نہ بولیں، مسلمان غیبت نہ کریں، مسلمان چغلی نہ کھائیں، مسلمان کسی کا مال ہڑپ نہ کر جائیں، قرضہ لیا تو واپس کر دیں. جی ہاں، نیک اعمال کا رسالہ ہمارا 72 نیک اعمال، جو اس میں لکھا ہے کہ قرض کی مدت پوری ہو گئی واپس کریں، کیوں رکھنا ہے؟ جی ہاں، اگر واپس نہیں کریں گے تو ظالم قرار پائیں گے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
جس کا قرض جو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دیتی نہیں مل جائیں گی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کرے کہ کبھی ظالم قرار نہ پائیں. تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دلاتا ہے، ہمیں صحابہ کی محبت دلاتا ہے، اولیاء کی محبت دلاتا ہے، نیک لوگوں کی محبت دلاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. آئیے ان عاشقان رسول کے رستے پر چلیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال قربان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبان اطہر سے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت پائی. عشرہ مبشرہ صحابہ، اولیاء کرام، ان کی برکتیں ہم پائیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 18 ذی الحج شریف یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم ہے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت تو کیا کرتے ہیں؟ نیاز باکس بناتے ہیں، کچھ چنے ڈال دیے، کچھ لنگر ڈال کر اسلام بھائی کو عطا فرماتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی گھر میں نیاز کریں. ہم چلو 18 دفعہ سارے گھر والے درود شریف پڑھ کے کوئی محفل کر لیں، کوئی دعا مانگ لیں، کوئی جو جہاں ہے اپنے آفس میں بنائیں، اپنی دکان پر بنائیں، کسی جگہ پر. بھئی نیکوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں نیکوں کا صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، ذوالنورین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں پے در پہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے ایک کے بعد دوسری یہ عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں. سبحان اللہ. اور قطعی جنتی صحابی، ان کا احصال ثواب کریں، اہتمام کیجئے. اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں. تو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، محرم شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے. اور عاشقان رسول کے ذہن میں قربانی، دیکھیں 18 ذی الحج کیا آیا؟ قربانی. 10 ذی الحج کا تھا یوم النحر، قربانی. اور محرم شریف کا مہینہ کیا ہے؟ قربانی. سبحان اللہ. تو آئیے قافلوں میں چلتے ہیں. جی ہاں، قافلے سفر کرتے ہیں. تو مدنی چل کے ناظرین بھی آئے. دعوت اسلامی کے اپنے فیضان مدینہ تقریباً 500 سے زیادہ شہروں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے رابطہ کریں، عاشقان رسول سے رابطہ کریں، دعوت اسلامی سے کانٹیکٹ کریں. ان سے کہے جی میں بھی اپنا وقت قربان کرنا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنا کچھ وقت راہ خدا میں دوں، میں بھی چاہتا ہوں کچھ سیکھوں، میں چاہتا ہوں کچھ سکھاؤں، میں چاہتا ہوں برائی سے بچوں، میں چاہتا ہوں برائی سے بچاؤں، میں چاہتا ہوں نیک بنوں، میں چاہتا ہوں نیکی پھیلاؤں. تو آئیے نا پھر قافلوں میں چلتے ہیں. جی ہاں، محرم شریف کا پورا مہینہ، 1 ماہ کا پورے قافلہ بنا لیں. اب عام طور پہ بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان کا کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ شادی بیاہ فنکشن پہ زیادہ ذرا بزنس تیز ہوتا ہے. محرم شریف میں اتنا زیادہ خریداری دکانوں میں بازاروں میں رش نہیں ہوتا. لوگوں کا ذہن عبادت کی طرف کچھ مائل ہوتا ہے. گانے باجے فلمیں ڈراموں کا زور محرم میں کچھ کم ہو جاتا ہے. تو عبادت کی طرف لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے قافلوں میں چلے نا. دیکھیں کسی کو کرنے کے لیے انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے، ماحول دینا پڑتا ہے. آپ کے جی گھر میں بیٹھے بٹھائے نیک ہو جائیں گے، تو گھر میں بیٹھے بٹھائے تو موبائل موجود ہے اس کے پاس، وہ تو موبائل پتہ نہیں کہاں کے لیے پھرتے رہے گا اس کو. تو قافلوں میں آئیں، انوائرمنٹ دیں، صحبت دیں. صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالع ترا طالع کند. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جناب ہمارے قافلہ، تو پھر آپ کراچی آ جائیں نا. ہاں جی، نہیں ہے تو پھر کراچی آ جائیں، پھر امیر علیہ سنت کی صحبت میں آ جائیں، عالمی مدنی مرکز آ جائیں. پہلی محرم شریف سے عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور 11ویں محرم تک جی ہاں جاری رہے گا روزانہ محرم الحرام. سبحان اللہ. ایک دن آئے گا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم، ایک دن آئے گا سبحان اللہ حضرت امام حسن امام حسین کا تذکرہ خیر، تذکرہ صحابہ اور اہل بیت. سبحان اللہ. تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے بھی محرم شریف بھی ہو جائیں. کراچی چلتے ہیں، کئی شہروں سے عاشقان رسول نہیں کئی ملکوں سے اسلامی بھائی اس خواہش کا اظہار رکھتے ہیں کہ ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جائیں گے. اور محرم میں 1 ماہ کے قافلے بھی ہیں، محرم میں 12 دن کے قافلے بھی ہیں، محرم میں 3 دن کے قافلے بھی ہیں، 8 9 10 محرم بھی قافلے بنتے ہیں. عاشقان رسول سفر کرتے ہیں تو تیاری کر دیں. جب مدنی چل کے ناظرین بھی تیاری کرے، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول بھی تیاری کرے، جو بھی بیان کرے، جس طرح جو تیاری کر سکتے ہیں آپ تیاری کریں. آپ آفیسر ہیں، اپنے ماتحت کو چلو بھی قافلوں میں چلتے ہیں. چھٹی کا دن ہے، امام حسین کی یاد مناتے ہیں. چھٹی کا دن ہے، عاشورہ کی یاد مناتے ہیں. محرم شریف ہے، چلو عبادت کے لیے عبادت کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں. جی ہاں، امیر علیہ سنت نے جو طریقہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے عبادت ہم خود کریں، ایک ہے عبادت میں دوسروں کو ساتھ بھی ملا لیں. ہفتہ وار اجتماع ہے نا،
तो ये इनफिरादी इबादत भी हो सकती थी। शब जुमा बड़ी मुबारक रात है आज, जुमा के दिन नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है। जुमा का दिन सैयदुल अय्याम है और जुमा की एक साथ ऐसी आती है जिसमें दुआ कबूल होती है, बड़ी बरकत वाली रात है आज। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीर सुन्नत ने इज्तिमाइयत का सोच दिया कि इज्तिमाई जो है दुआ ये कबूलियत के करीब तर है इनफरादी दुआ के। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाहुल करीम हम काफिलों में सफर करेंगे और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में जो मदनी मुज़ाकरे होंगे इंशाअल्लाह उसमें भी शिरकत करेंगे। और दावत इस्लामी के दीनी कामों में से है कि मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो यूसी सतह पर ये इज्तिमात करते हैं, फैजान सहाबा अहले बैत मदनी मरकज की तरफ से बयान आता है, उस बयान को लेकर हर यूसी में हर मस्जिद में इंशाअल्लाह हर सहाबीए नबी, तमाम सहाबियात भी, हर ज़ौजाए नबी हैं, हसन हुसैन भी, सुभान अल्लाह। तो नारे ही होंगे सारी जगह पर इंशाअल्लाहुल करीम। तो इबादत का ज़हन होगा और इनके रास्ते पर चलने की कोशिश भी होगी। नेक बनेंगे, नेक बनाएंगे, झूठ से बचेंगे, झूठ से बचाएंगे, गीबत से बचेंगे, गीबत से बचाएंगे, नेकियां करेंगे, नेकियां फैलाएंगे, सोसाइटी को बेहतर करेंगे और मुआशरे के अंदर इंशाअल्लाह नेक बनाने की भरपूर अंदाज से कोशिश करेंगे। तो नेक बनाने के लिए क्या चाहिए? मस्जिद चाहिए। तो दावत इस्लामी का शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिस ये कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों लाख मस्जिदें बनती हैं। इस जमीन पर सबसे पहला घर काबतुल्लाह तामीर किया गया और मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई आपने, तो सबसे पहले मस्जिद कुबा बनाई जिसकी अल्लाह पाक ने तारीफ कुरान मजीद में फरमाई कि ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से परहेजगारी पर रखी है। फिर मस्जिद नबी शरीफ की तामीर हुई, मस्जिदें बनती रहीं, एक्सटेंड होती रहीं, बढ़ती रहीं। आज दुनिया भर में मसाजिद हैं और दावत इस्लामी का शोबा खुद्दामुल मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से जायद मस्जिदें मदारिस बना चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 से ज़्यादा मस्जिदें ज़ेरे तामीर हैं, 500 के करीब प्लॉट मौजूद हैं। आप भी मस्जिद बनाना चाहें आए, दावत इस्लामी से रब्ता करें। शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिस कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन के लिए, कोशिश करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, कोशिश करते हैं मजहबी सेंटर के लिए, कोशिश करते हैं मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह के दीन से कायम करने के लिए, कोशिश करते हैं कि जो काम नबियों ने किया लोगों को बुलाकर जमा किया, अल्लाह की बारगाह में झुका दिया। आज दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन दुनिया भर में जाकर ये काम कर रहे हैं और दावत इस्लामी के साथ इन दीनी कामों में ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम शरीफ की आमद है और 15 जून तक 11 मुहर्रम शरीफ 15 जून से इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला 1 मुहर्रम से शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह अल करीम। इस हफ्ते भी 9:45 पर मदनी मुज़ाकरे का आगाज होगा। अमीर जवाबात देंगे जरूर इसको एनहांस करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ नॉलेज को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, हाउ टू कम्युनिकेट द पीपल, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए, अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए जरूर मदनी मुज़ाकरों में शिरकत कीजिए इंशाअल्लाह करीम। औलाद की आप न्यू जनरेशन जो आ रही है, नई जनरेशन, तो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए हम बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, माँ बाप को तरबियत दे रहे हैं और बुजुर्गों का मदनी चैनल तो दुनिया में मिसाल ही कोई नहीं ऐसी कि बुजुर्गों को भी। प्यारे इस्लामी आइए एआई जनरेशन के जरिए दावत इस्लामी वाले, चाहे वो हैं लेकर चल रहे हैं दावत इस्लामी के साथ इंशाअल्लाह।
फिसल है। जिक्र के वाकयात खुद भी पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, सवाब के नियत से दूसरों को व्हाट्सएप करें, शोभा जात वाले इसको आगे बढ़ाएं। आइए सुनते हैं शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की दुआ, दुआए अत्तार। इंशाअल्लाहुल करीम जिक्र के वाकयात में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया हर हफ्ते दुआ भी अता फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाहुल करीम मकतबतुल मदीना से, जी हाँ क्या है, मकतबतुल मदीना से कुतुब और रसाइल मिलते हैं। और ये चूंकि खुसूसी तौर पर आज टॉपिक रहा, ये है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। देखिए इस वक्त हम इज्तिमा में मौजूद हैं, ये है क्लास वर्क। क्या है? क्लास वर्क। हमने बयान सुना, अपने लिए पॉइंट्स नोट किए होंगे, बाद में ब्रेन में रख लिए होंगे, बाद में नोट कर लिए होंगे, बाद में मोबाइल में रिफीड कर लिए होंगे। तो ये एक है होमवर्क। अब होमवर्क के तौर पे क्या है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की सीरत और कमालात, करामात, फजाइल पर जबरदस्त रिसाला करामात उस्मान गनी। जी हाँ, न्याज बॉक्स बनाए हैं, साथ रिसाला भेज दें, अपने बच्चों को सुनाएं। इस्लाम के हीरो हैं, कतई जन्नती सहाबी हैं। इनकी सीरत नहीं पता होगी तो फिर किसकी पता होगी जी। इनकी ऐसी तबीयत, सीरत, मामलात जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कतई जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया, तो इनका पता होना चाहिए। अब ये मकतबतुल मदीना से इसका हदिया सिर्फ 32 रुपए, सिर्फ 32 रुपए। एक रिसाला है हजरत उस्मान भी जन्नती जन्नती, इंशाअल्लाहुल करीम ये भी रिसाला मौजूद है और इसकी कीमत है 20 रुपए। हदिया 20 रुपए कीमतन तलब फरमाएं। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाएं, मकतबतुल मदीना से होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। मकतबतुल मदीना से सॉफ्ट कॉपी भी हासिल की जा सकती है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी किया जा सकता है। नॉलेज है, रेलिवेंट नॉलेज है, हमें पता होना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के सुन्नत बड़े इज्तिमा में जब बयान होते हैं, आखिर में सुन्नत भी बयान की जाती है। आइए हुसूल सवाब के लिए सुन्नत भी अर्ज करता हूं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जब बंदा अपने खाने में कमी करता है, जब बंदा अपने खाने में कमी करता है तो उसका सीना नूर से भर दिया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भूख से कम खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में तशरीफ फरमा रहे, कभी लगातार 2 रातें पेट भर के न खाया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है भूख रख कर खाना और पेट भर कर इतना खाना कि पेट खराब हो जाए, हराम है। और पेट खराब होने का अंदेशा हो तो मकरूह है। और ग़िज़ा में इतनी कमी कर देना कि खड़ा भी नहीं हो सकता, फ़राइज़ व वाजिबात में कमी आ रही है, तो अब ये नाजायज़ है। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से लिटरेचर हासिल करें, किताबें हासिल करें, सुन्नतें सीखें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए शब जुमा का दुरूद पाक पढ़ते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शब जुमा यानी जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब इस दुरूद पाक को कम से कम पाबंदी से 1 मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त यहां तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
اسے قبر میں اپنی رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمت و برا درود پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک کا ثواب حاصل ہوگا. آئیے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے اس درود پاک کو ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم یعنی امتوں کی شفاعت کرنے والے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری 1/3 حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، اے نیکی کے چاہنے والے نیکی میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، فیضان مدینہ فیصل آباد کے حاضرین، آئیے اب 11 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا، ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا مانگیں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے جھم جھم کر۔ تمام اسلام بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر یا مکین گنبد خضرا کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آئیے اب دعوت اسلامی کے سنت و بر ہفتہ وار اجتماع کے دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک تیرے بندے بندیاں نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے دعا میں شامل ہوں گے. یا اللہ فیضان مدینہ فیصل آباد کے حاضرین بھی حاضر ہیں. اللہ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئے. مولا تو نے ہی قرآن میں فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. یا اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, عاشق رسول بنا دے. یا اللہ اے مولا گناہوں کا بوجھ لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, اپنے سروں پر گناہوں کا بوجھ اٹھائے. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما دے, جو رات میں کیے معاف فرما دے, لوگوں کے سامنے کیے معاف فرما دے, تنہائی میں کیے معاف فرما دے, آنکھوں سے کیے معاف فرما دے, ہاتھوں سے کیے یا اللہ معاف فرما دے, زبان سے کیے معاف فرما دے, کانوں سے کیے معاف فرما دے. جن گناہوں کی طرف ہاتھ اور پاؤں بڑھے یا اللہ معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا, ایک لمحے کے لیے بھی عذاب جہنم نہ دینا. یا اللہ اے مالک مولا بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما دے. یا اللہ جو نمازوں میں کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے. ہمیں جلدی جلدی توبہ کر کے اے مولا پوری نماز قضا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے ذمے زکوٰۃ باقی ہے ان کو خوش دلی کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ جن کے ذمے حج باقی ہے انہیں فرض حج مولا آئندہ اسی سال نصیب فرما دے. یا اللہ پاک اے مالک و مولا ہمیں ستھرا کردار عطا فرما دے. یا اللہ کبھی جھوٹ نہ بولیں, کبھی غیبت نہ کریں, کبھی چغلی نہ کھائیں, کسی پہ بہتان نہ لگائیں. یا اللہ ہم سب کو ستھرا کردار عطا فرما دے. یا اللہ جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے. یا اللہ جنہوں نے قرض دینا ہے اے مالک و مولا ان کو بھی جلدی جلدی توفیق عطا فرما دے, واپس کر دے. یا اللہ ان کی مدد فرما, ان کے مددگار پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں, جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتے عطا فرما, جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک اولاد عطا فرما, بچوں والوں کے بچوں کو یا اللہ تو نیک بنا دے. یا اللہ اے مالک و مولا ہمارے وطن عزیز پر رحم فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا, پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے, مددگار پیدا فرما. یا اللہ لاکھوں لاکھ حجاج
ہر حج کر چکے یا اللہ مدینے کی طرف رواں دواں ہوں گے، اے مولا ہمیں بھی مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما، چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما، حج اسی سال نصیب فرما، امیر اہل سنت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اے مالک و مولا ہماری جائز دعائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ بہت سارے عاشقان رسول دعوت اسلامی کے سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، ان کا حسن ظن ہوتا ہے کہ یہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یا اللہ جس جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں ساری پوری فرما دے، نظر رحمت فرما، ہماری مرادوں پر رحمت کی نظر فرما تو سلامتی عطا فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے مریض جو اسپتالوں میں ہیں یا اللہ ان کو شفا دے دے، سلامتی دے دے، خیر فرما، خیر فرما دے، خیر فرما دے، دعوت اسلامی کی خیر فرما، امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما، علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیری رحمتوں کا دریا